نیت کرو کہ مسجد کے باہر بھی ہم امامت کریں گے اور لوگوں کو لے کر چلیں گے. جب آپ یہ نیت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے علماء کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کریں گے کیسے، تو اس کا طریقہ ہم سے پوچھیں. لیکن حال یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم امامت میں مسجد کے باہر جب امامت کرنے لگیں تو یہ حال نہ ہو کہ اب دھیرے دھیرے مسجد سے باہر ہی نکل جائیں. یہ حال بھی نہ ہو. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے خدمت خلق میں لگتے ہیں، لوگوں کا درد لے کر چلتے ہیں، لوگوں کا خیال پورے علاقے کو جوڑ کر چلنا چاہتے ہیں، تو دھیرے دھیرے ہم کو دینداری سے باہر، یعنی انفرادی دینداری سے ہم باہر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہماری نماز چھوٹتی چلی جاتی ہے، ہماری سنتیں چھوٹتی چلی جاتی ہے، ہماری نفلیں چھوٹتی چلی جاتی ہے. یہ حال نہیں ہونا چاہیے. ہم دونوں کی جامعیت کے ساتھ، دونوں کو لے کر کہ ہم باہر بھی جامع انداز میں لوگوں کو اسلام بھی سکھائیں گے، لوگوں کو دین بھی سکھائیں گے، لوگوں کو اعمال بھی سکھائیں گے، لوگوں کو افعال بھی سکھائیں گے، لوگوں کی خدمت بھی کریں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب خدمت کی، لوگوں کو کچھ دیا تو ان کا دل ان کی طرف مائل ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس لیے ایک صحابی کو پکڑ کے، ایک شخص کو پکڑ کے لائے، سردار تھے، پکڑ کے لائے اور مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. جب مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ چھوڑ دے تو بہت بہتر ہے، اور اگر آپ قتل کریں تو آپ کا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پر خون واجب ہے. تو کہا، تو دوسرے دن پھر پوچھا تو کہا کہ میں نے کل بتا دیا. تیسرے دن پھر پوچھا تو کہا کہ کل بتا دیا کہ آپ چھوڑ دے تو مجھ پر مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. وہ گئے باغ کے اندر، مدینہ منورہ کے قریب باغ تھا، باغ میں جا گئے، غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ.